بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگ دولت کے اندر سکون تلاش کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دولت کی افزائش، دولت کے انبار اور بہت زیادہ مال و دولت جب انسان کے پاس ہوگا تبھی انسان کو سکون ملے گا۔ انسان کہتا ہے کہ اس دنیا میں اگر سکون کہیں ہے تو دولت میں ہے، پیسے میں ہے، مکان میں ہے، بہترین مکان ہو، وسیع مکان ہو، دولت ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، اس چیز میں جو ہے انسان جو ہے اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے، جبکہ قرآن بالکل اس کے برعکس بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ ہی کی یاد میں ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ لیکن اللہ کی یاد کو بھی لوگوں نے محدود کر لیا ہے، اس کی بھی ایک کیٹیگری بنا دی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طریقے کی تسبیح اپنے ہاتھوں پہ، انگلیوں پر یا کسی تسبیح میں پڑھنے سے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا ذکر ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، ایک بس مختصر سا طریقہ ہے۔ حقیقت میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ وہ دنیا میں چاہے کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے وہ تجارت کا موقع ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی کا موقع ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، باہر ہو، دنیا کا ہر کام کرتے ہوئے اسے اللہ یاد رکھنا چاہیے۔ سوچے وہ کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرے رب کا کیا حکم ہے، کیا میرے رب کی ناراضگی تو اس میں نہیں ہو رہی ہے، کیا میرا رب کی حکم کی خلاف ورزی تو اس میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے کی ہر میدان میں انسان کو اللہ یاد رہے اور وہ یہ سوچے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں کہیں اس میں میری رب کی نافرمانی تو مجھ سے سرزد نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی یاد، اور جب انسان کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ کام کرے گا تو یقیناً اس کے دل کو سکون ملے گا، چین ملے گا۔ اس لیے کہ انسان ایک مومن جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کی رونقیں عارضی ہیں، اس کی دولت عارضی ہے، اس کا جو کچھ بھی اس میں ہے یہ سب فانی ہے، ختم ہو جائے گا، ایک وقتی طور کے لیے انسان کو دیا گیا ہے۔ تو وہ اس کو بہت سیریس لیتا نہیں ہے، اس لیے اس کو اطمینان ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے اس کے دل پر، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو وہ ایک مومن جو ہے ہمیشہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو ویلیو نہیں دیتا ہے، تو اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ایک نظم کا، ایک ترانے کا ایک شعر ہے کہ دنیا سے تعلق بھی ہے مگر ہے روز جزا ہی پیش نظر، یعنی ایک مومن کا دنیا سے جس حیثیت سے بھی تعلق ہوتا ہے اس کے پیش نظر آخرت رہتی ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے آخرت کے لیے کرتا ہے، کسی کو صدقہ دے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے دے گا، کسی کی مدد کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی فنکشن کرے گا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھ کر کام کرے گا، قرآن مجید کا کیا حکم ہے۔ اس طریقے کے جب انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے اور انسان جب اس طریقے کا سوچنے لگتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرے، تو یہ ہے دراصل اللہ کی یاد۔ اسی کو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہی اللہ کا ذکر ہے، اسی سے اللہ کے ذکر کو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب انسان نے سکون کے لیے دوسرے ذرائع جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کوئی موبائل میں ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ کر ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی سنیما ہال میں جا رہا ہے، کوئی کرکٹ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی اور دیگر کھیلوں میں اپنا وقت کو برباد کر رہا ہے، جبکہ یہ زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں ملی گئی ہے، یہ زندگی جو ہے استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس زندگی کا ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے آدمی کو۔ اگر انسان کو مطالعے میں لگنا چاہیے، کتابوں سے دل لگانا چاہیے، تو انسان جو ہے اس چیز سے جو ہے اللہ کی یاد اس کے ساتھ بنی رہے گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
انقلاب جو ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے آتا ہے، چینج انسان کے اندر سے آتا ہے. جب انسان کا اندرون جو ہے وہ خوف خدا سے بھر جائے تو پھر اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. دنیا پہ آپ کوئی برائی ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے دل میں خوف خدا موجود نہ ہو، اللہ کا ذکر موجود نہ ہو، اللہ کی یاد موجود نہ ہو. تو انسان ہر برائی سے تبھی اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو منور کر لیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح زبان سے کریں اور اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں. تو یہی دراصل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. اسی سے سکون ملے گا، اسی سے چین نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام ہی باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.